मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, जुमला सामिईन बज़्म सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन व जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह उठकर निकल कर जाने का आप इरादा न करें। जलसे को ख़राब करने के लिए ये आपका आना जाना काफ़ी है। आप हज़रात इत्मीनान से टाइम दे दिया गया है, 1 बजे दुआ और सलाम जब होना है तो होना है। आप हज़रात इस मुअय्यन वक्त तक यहाँ तशरीफ़ फरमा रहें ताकि कुछ आप हज़रात तक बातें पहुँचाई जा सकें, कुरान और हदीस के हक़ और सच्चे पैगाम आप तक पहुँचाए जा सकें। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम का एक ठाटे मारता हुआ मजमा स्टेज पर है और आप हज़रात भी काफ़ी तादाद में माशाअल्लाह जो इदारे के ग्राउंड को भरे हुए हैं। अगर सुनने का इरादा है और सुनने के लिए बैठे हैं तो इत्मीनान से सुने। ये जो नौजवान आने जाने की कैफियत बनाए हुए हैं ये भी अगर बैठ जाएं तो अच्छा होगा, और जो हज़रात बाहर टहल रहे हैं वो भी आ जाएं, तशरीफ़ ले आएं। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाना कलीम अशरफ साहब ने माशाअल्लाह बहुत अच्छे निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और तमाम उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम और यहाँ पर जो मशाइख की शक्ल में तशरीफ़ फरमाए, सबकी दुआओं का सहारा लेकर बग़ैर किसी का तारुफ़ कराए हुए अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। चूँकि टाइम एक मुतअय्यन है और महदूद वक्त है, इसी वक्त में ज़्यादा बातें आप तक पहुँच जाएँ तो अच्छा है। दरूद पाक पढ़ने एक मरतबा और सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीमिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद। तकरीर शुरू कर रहा हूँ, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलें। ऐसी सुनाऊंगा बस, अगर ऐसे समझ लेंगे तो मैं समझूंगा कि कामयाब हो। ज़हे ज़हे ताज्जुब के लिए बोलते हैं, ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद, कहे अर्श हक़ ज़ेरे पाए मोहम्मद। कहे इतना ऊंचा मर्तबा है नबी का कि नबी के पाँव के तलवे के नीचे अर्श हक़ है, अल्लाह ताला का अर्श है। ये मफ़हूम शेर का ज़हे तो इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद, कहे अर्श हक़ ज़ेरे पाए मोहम्मद। और शफाअत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और इजाबत का माना है कबूलियत। तवज्जो चाहूँगा, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद,
بڑی ناز سے جب دعائے محمد قاری ذاکر صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے اشعار اپنی انوکھی چاشنی بھری آواز میں سنائے. اب یہاں سے جا رہے ہیں, حضرت کو لمبا سفر کرنا ہے اور جانے بھی دیجیے گا. نہیں, میں حضرت کی ہی تو اجازت دی ہے. یہ علماء سے میں نے معذرت خواہ ہوں. میں بہرحال ایک کے ساتھ دو نہ جائیں, ایک کے ساتھ جی جی ایک کے ساتھ ایک ہی جائیں. اور جن کا ساتھ میں جانا ضروری ہے آنے والے وقت میں کچھ جائیں گے نہیں, سب دعا کے بعد جائیں گے. انہیں مجبوری ہے قاری صاحب, کچھ لیے میں نے اجازت دی ہے. آپ حضرات نہ جائیں. ہاں, جن کا ساتھ میں جانا ضروری ہے وہی جائیں قاری صاحب کے ساتھ. ہاں, جو غیر ضروری ہیں وہ آگے پیچھے نہ جائیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ادارے کا جلسہ ہے اور 3 بچوں کے سروں پر تکمیل, اچھا 4 بچوں کے سروں پر تکمیل حفظ قرآن کا خوبصورت حسین ذمہ داری بھرا وہ تاج رکھا جائے گا کہ آج ان کو ایسے تاج سے نوازا جائے گا کہ جس میں ان کے 10 تاروں کو باندھ دیا جائے گا. بڑی ذمہ داری ہوگی کیونکہ 10 تار ہے نا. یہ کیا ہے بولو؟ اور اس کو بولتے ہیں 10 تار بندی. 10 تار بندی, تو 10 تاروں کو باندھ دیا جائے گا. اب آپ کو حساب سے چلنا, حساب سے دیکھنا, حساب سے اٹھنا بیٹھنا, حواس سے خمس ظاہرہ اور باطنہ سب کو اگر ایک ساتھ جوڑا جائے تو 10 تار ہوتے ہیں. 10 تاروں کو باندھ دیں گے تو 10 تار بندی ہوگی. بہرحال ذمہ داری آپ دیکھیں گے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے. اس کو میں تفصیل سے نہیں بتانا, مجھے جو بتانا ہے اس کو آپ غور سے سنیں. مفتیان کرام تشریف فرما ہے, ان علماء کرام کی دعاؤں کا سہارا لے کر سنیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, تقریر شروع کر رہا ہوں, محبت سے سن لیں. الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے, شکم سے دنیا میں اس طرح بھیجا, اس حال میں بھیجا, لا تعلمون شیئا, تم کچھ جانتے کچھ جانتے تھے. جب دنیا میں آئے, دنیا میں کوئی بھی بچہ پڑھا لکھا آتا ہے کیا؟ بولیے ذرا, پڑھا لکھا آتا ہے؟ نہیں, پڑھا لکھا نہیں آتا الا ماشاءاللہ. اکثر مثال تو یہ ہے کہ بے پڑھے آتے ہیں, سب ان پڑھ آتے ہیں. دنیا کا ڈاکٹر ہو ان پڑھ ہو, انجینئر آیا ہو ان پڑھ ہے, بڑے سے بڑا سائنسی کیوں نہ ہو وہ بھی ان پڑھ ہے, بڑے سے بڑا عالم ہو, مفتی ہو, سب کے سب دنیا میں تشریف لائے تو کیسے آئے بولو؟ ان پڑھ آئے, بے پڑھے آئے, پڑھنا نہیں جانتے تھے, لکھنا نہیں جانتے تھے. دنیا میں جب آئے تو تم بھی یہ جانتے, تمہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ماں کون ہے, باپ کون ہے, گھٹی پینا تک نہیں جانتے تھے. تمہارے سامنے کھانا دے دیا گیا, تب اللہ فرماتا ہے لا تعلمون. میں داد چاہوں گا اور دعائیں چاہوں گا آپ حضرات کی. لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے, دنیا میں آ کے تم نے پڑھا ہے. یہ جو حافظ بنے ہیں نا 4, یہ چاروں بھی آ کے دنیا میں ہی تو پڑھے ہیں, پڑھے تو حافظ قرآن بن گئے ہیں. اگر یہ قرآن کے مخارج کو سیکھ لیں گے تو قاری قرآن کہلائیں گے, قرآن کے معانی و مفاہیم کو سیکھیں گے تو یہ عالم قرآن کہلائیں گے, اور درجہ بدرجہ بتدریج آگے بڑھتے رہیں گے. ان کا مرتبہ بڑھتا رہے گا, پڑھے لکھے ہو جائیں گے, پڑھتے لکھتے رہیں گے, اتنے بڑے ہوں گے کہ کوئی اپنے وقت کا مفسر ہوگا, کوئی محدث ہوگا, کوئی فقیہ ہوگا, کوئی اپنے وقت کا منطقی ہوگا, کوئی فلسفی کہلائے گا. جو ان پڑھ آنے والے ہیں, پڑھ پڑھ کر ترقی کرتے ہیں. دنیا میں آتے ہی تو پڑھے اور پڑھ پڑھ کے ترقی کی. اس قدر ترقی کی, سنیے میری طرف دیکھتے رہنے جانے والوں کو تو دیکھو گے, مجھے معلوم ہے, لیکن ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ. اگر تقریر سننا ہے تو سنو غور سے. ان پڑھ آنے والا دنیا میں پڑھ پڑھ کر ترقی کرتا ہے, بلندیوں کو حاصل کرتا ہے, اپنے وقت کا فقیہ کہلاتا ہے. کوئی اپنے وقت کا امام اعظم بن جاتا ہے, کوئی امام شافعی ہوتا ہے, کوئی امام احمد بن حنبل ہوتا ہے, کوئی امام ابو یوسف ہوتے ہیں, کوئی امام مالک ہوتے ہیں. ان پڑھ آنے والے پڑھ پڑھ کے ترقی کرتے ہیں, اتنے بلند بالا کہ اصول کے امام بن
जाते हैं, शरीयत के उसूल वज़ा करते हैं। ये अनपढ़ आने वाले जब पढ़ के तरक्की करें तो इतना पढ़े मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में ऐसा भी होगा कि जब पढ़ने चलेगा और इल्म हासिल करेगा, जमीन से उठेगा, अगर सुरैया सितारा जाना पड़ जाए तो वहां जाके भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई सुनिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा समझ में आएगा, तमहीद में थोड़ी सी बर्दाश्त कर ले, मोहब्बत से सुनो। अनपढ़ आने वाला दुनिया में आके ही तू पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बोलो, दुनिया में आके पढ़ा है। अगर तुम भी पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो ये भी आगे बढ़ेंगे। पढ़ने का शौक में रहा, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ला तालमून शैया, तुम कुछ जानते न थे, पढ़ने के लिए रब ने तुम्हें कुछ दिया, सीखने के लिए कुछ अता किया। तुम कैसे सीखते हो? तुमने कानों का इस्तेमाल कहाँ किया है? अपनी आंखों का इस्तेमाल किस जगह किया है? अल्लाह फरमाता है, वजअल लकुमुस समा, हमने तुम्हारे कान दिए ताकि सुन के इल्म हासिल कर लो। वल अबसारा, हमने आंखें अता फरमाई ताकि देख के इल्म हासिल कर लो। वल अफईदा, हमने दिल दिया ताकि सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। हम तुम्हें असबाब इल्म देकर भेज रहे हैं, इल्म के तरीक देकर भेज रहे हैं, इल्म के रास्ते देकर भेज रहे हैं। तुम इसको इस्तेमाल तो करो, इल्म की राह में इस्तेमाल करो, सीखने के लिए इस्तेमाल करो। अपने कानों को हमने कानों में इस्तेमाल किया है, कॉमेडियों में इस्तेमाल किया है, अपने कानों को हमने फहश सुनने में इस्तेमाल किया है, हमने गीबतें सुनने में इस्तेमाल किया है। अल्लाह फरमाता है, मैंने कान दिए इल्म हासिल कर लो, आंखें अता फरमाई देख के इल्म हासिल कर लो, दिल दिया सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। जब तुम्हें इल्म होगा, रब की मारिफत होगी, रब की कुदरत मालूम होगी, रब का जलाल मालूम होगा, उसका कहरो क़सम मालूम होगा, अपने परवरदिगार की सिफात को जान लोगे, लअल्लकुम तशकुरून, तो उसके शुक्रगुजार बनते। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे इंशाअल्लाह मूड बनेगा आपका भी। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। इल्म का मतलब ये है कि शुक्रगुजार बंदा हो जाए, रब का हाजिर बाश हो जाए, रब की बारगाह में पहुंचने वाला हो जाए, रब की बारगाह में सिजदे करने वाला हो जाए, अपने रब को पहचानने वाला हो जाए, तुम्हें मारिफत हासिल हो जाए अपने रब की। इसलिए तुम्हें कान भी दिए हैं, तुम्हें आंखें भी अता फरमाई है। रब की मंशा ये है, रब का इरादा ये है कि मेरे बंदे कुछ मेरी मारिफत हासिल कर लें, मेरी मारिफत हासिल कर ले, मेरे करीब हो जाए, मेरे नजदीक आ जाए। रब अपनी नजदीके के लिए फरमाता है। अच्छा जरा ये बताएं, सब अनपढ़ आए हैं कि नहीं आए हैं? तो रब ने पढ़ने लिखने के लिए भेजा है। यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ाओ भी, मालूमात हासिल करो। अगर एक चीज भी हासिल करोगे तो समझ लो कि नबी की विरासत का कुछ हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। इल्म मुस्तफा की मीरास है कि नहीं मेरे भाई? बताइए, किसकी मीरास है? ये इल्म मेरे आका की मीरास है। और मदरसों में ये मीरास ही तो बांटी जाती है। वुजू का तरीका, नमाज के तरीके, गुस्ल के तरीके, दुनिया में रहने के उसूल, माँ बाप के साथ मोहब्बत के पैगाम, सियासत मदनिया हो या तदबीर मंजिल हो, जो भी सिखाया जाता है इन मदरसों में सिखाया जाता है। यहाँ बताया जाता है ये मदरसे वो जगह है कि जहाँ किसी के बाप का नहीं, रसूल पाक की विरासत को बांटा जाता है, मुस्तफा की मीरास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। पढ़ने लिखने की जगह जब बाप की मीरास तकसीम होती है, हम और आप लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया, बाप की मीरास तकसीम हो रही है, दुकानें हमें मिल जाए, पीछे का हिस्सा हम तुझे दे दें, अच्छी अच्छी खेत बाड़ी उसको मिल जाए, अच्छी अच्छी मुझे मिल जाए, और जो कम पैदावार की वो दूसरे को मिल जाए। ये
باپ کی میراث ہے کہ جس کی تقسیم میں جھگڑے ہوں، یہ دادا کی میراث ہے کہ جس کی تقسیم میں اختلاف ہے، یہ ہمارے خاندانیوں کی تقسیم ہے کہ جس کی تقسیم میں جھگڑے ہوں۔ مصطفیٰ کی میراث وہ ہے کہ جس کی تقسیم میں جھگڑے نہیں ہوتے، محبت کے پیغام بانٹے جاتے ہیں، محبت کے پیغام بانٹے جاتے ہیں، الفتیں بانٹی جاتی ہے، یہاں جینا سکھایا جاتا ہے، انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ یہ وہ مدرسے ہے کہ جہاں مصطفیٰ کی میراث لوگوں کو آتا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ اچھا جلدی تو نہیں ہو رہی، میں نے جلدی کر دی تھوڑی سی، ہاں میں آرام سے بتا رہا ہوں، تھوڑی جلدی ہو گئی، اور جلدی اس وجہ سے ہو گئی کہ ٹائم ایک متعین ہے۔ سنیے میں جلدی نہیں کروں گا، اپنے آئے پڑھنے کے لیے آئے نا، اپنے بچوں کو ہمیں پڑھانا ہے کہ نہیں؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ پڑھانا ہے۔ تعلیم کوئی سی بھی ہو خراب نہیں ہوتی، اگر دنیا کا ڈاکٹر بنانا ہے تو دینی تعلیم کے ساتھ بنانا ہے، اگر ہمیں بہت بڑا انجینئر بنانا ہے تو دینی تعلیم کے ساتھ کم سے کم اتنی دینیات اس کو بتا دو کہ اسے ادب آ جائے، اسے سلیقہ آ جائے، اسے وضو غسل کے طریقے آ جائے، اسے ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ آ جائے، کم سے کم اتنا سکھا دے اپنے بچوں کو۔ میرے بھائیو سنو، دنیا میں بڑے بڑے آئے، ان پڑھ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، دنیا میں ان پڑھ آیا ہے۔ کیسا آیا بتاؤ ذرا میرے بھائی؟ ان پڑھ آیا، سب بتا دے پیچھے والے بھی کیسا آیا؟ ان پڑھ آیا نا، پڑھ پڑھ کے کس قدر ترقی کی ہے، ذرا میں ایک ڈاکٹر کی ترقی بتا رہا ہوں، کس قدر ترقی کی ایک ڈاکٹر نے پڑھ پڑھ کے کس قدر ترقی کی۔ ان پڑھ آنے والا ایسی ترقی کرتا ہے، انسان کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے، آنتوں کو باہر نکال کے دھو دیتا ہے، انسان زندہ ہے، دل کی بائی پاس سرجری کر دیتا ہے، انسان زندہ ہے، انسان کی ٹیڑھی نسوں کو سیدھا کر دیتا ہے، انسان زندہ ہے، اس کی بلاک نسوں کو رنگ ڈال کر صاف کر دیتا ہے، یا پھر چند دن کے جینے کا ایک سامان ظاہری طور پر پیدا کر دیتا ہے، انسان زندہ ہے۔ ڈاکٹر کس قدر ترقی کر رہا ہے، نبض دیکھ لی، ٹمپریچر بتا دیا، اس نے حرارت قلبی کو پڑھ لیا، قلب کی دل کی دھڑکنوں کو اس نے بتا دیا کہ کیسی دھڑکنیں ہیں تمہاری۔ یہ کون ترقی کر رہا ہے؟ ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کر رہا ہے، اور ایسی مشینیں اس نے بنا لی، ایسی مشینیں کہ باہر بیٹھا ہے، باہر بیٹھے بیٹھے وہ پیٹ کے اوپر آلہ رکھتا ہے اور پیٹ کے اندر کا بچہ بتا دیتا ہے کہ لڑکا ہے یا گردن ہلا کے ہی تم نے نکال دیا بات کو، لڑکا ہے کہ لڑکی؟ لڑکی کون بتا رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر بتا رہا ہے۔ ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کر رہا ہے، بتا رہا ہے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کتنے دن کا ہے اور کتنے دن کے بعد دنیا میں آنے والا ہے، یہ بتا رہا ہے، سب کچھ بتا رہا ہے۔ ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کر کے بتا رہا ہے، اتنا بتا دیتا ہے کہ پیٹ کے اندر کتا ہے، کتے کے اندر پتھریے ہیں، کتنی پتھریے ہیں وہ بھی بتا رہا ہے، سائز کتنا ہے وہ بھی بتا رہا ہے، تمہارے گردے کے اندر پتھریے ہیں وہ باہر بیٹھ کے بتا رہا ہے کتنی پتھریے ہیں، کس تعداد کیا ہے اور اس کا MM کیا ہے، یہ ساری باتیں ڈاکٹر بتا رہا ہے۔ ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کر کے پیٹ کے اندر کا بتا رہا ہے۔ اب میں ذرا ذہن کو تھوڑا سا موڑے دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزہ بھی آ جائے اور ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے لڑکا ہے یا لڑکی بتا دے، پیٹ کے اندر کی پتھریاں بتا دے، تو پھر کیا کہو گے آمنہ کے لال کو؟ کیا شان ہوگی محبوب رب ذوالجلال کی؟ کیا شان ہوگی مدینے کے تاجدار کی، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رب فرماتا ہے کہ میرا محبوب، میں نے اپنے محبوب کو پہلے پڑھایا، پہلے ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کرتا ہے تو سب کچھ بتا دیتا ہے، جس کو رب پڑھا کے بھیج رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے پہلے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے قرآن سکھایا، اس کے بعد انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا، انسانیت کی جان مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہوگی اس ذات کی، کیا شان ہوگی اس مدینے کے تاجدار کی، ہمارے آقا کی کیا شان ہوگی۔ ہم ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کرے تو پتھری بتا دے، واقعی پتھری MM بتا دے، سائز بتا دے، تعداد بتا دے، پھر آمنہ کا لال کہاں سے کہاں تک کا بتائے گا۔ ابو جہل بھی تو پتھریاں ہی لے کے آیا تھا،
واہ 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 اگر سمجھ میں آ رہا ہو تو سبحان اللہ بول دو. سبحان اللہ. ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کرے, پتے کے اندر کی پتھریاں بتا دے. ابو جہل بھی تو مٹھی میں بند کر کے پتھریاں ہی لے کے آیا تھا اور پوچھتا تھا بتاؤ محمد میری مٹھی میں کیا ہے, بتاؤ آپ ذرا, آپ سوچ کر بتاؤ. میرے آقا نے بتایا تھا کہ تیری مٹھی میں پتھریاں ہیں؟ نہیں بتایا. نہیں بتایا. علماء شاہد ہے, مفتیان کرام گواہ ہے, میرے آقا نے نہیں بتایا تیرے ہاتھ میں پتھریاں ہیں. اگر آقا بتا دیتے تو کیا ہوتا؟ سبحان اللہ. آقا بتا دیتے تو کیا ہوتا؟ یہ ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کرنے والا کہہ دیتا آقا نے بتایا کیا کمال ہے. یہ تو ہم بتا رہے ہیں, پتے کے اندر کا بتا رہے ہیں, پتے کے اندر کی پتھریاں تعداد سائز سب کچھ بتا رہے ہیں, ہم بتا دیتے ہیں. انہوں نے بتایا تو کیا کمال کیا. میرے آقا نے اس لیے نہیں بتایا کہ آقا کی نگاہ دیکھ رہے تھے. ایسا آلہ بھی آئے گا جو پتھریاں تو بتا دے گا, لیکن ایسا آلہ کوئی ڈاکٹر نہیں بنا سکتا کہ پتھریاں بتا دے یہ کون پڑا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سمجھ میں آیا تمہاری نہیں آیا میرے بھائی؟ پتھریاں بتا دے کہ یہ کون کھڑا ہے, پتھریاں گواہی دے دے کہ کون ہے, یہ پتھریاں بتا دے کہ کون ہے, پتھریاں کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئے. ایسا آلہ کوئی نہیں بنا سکتا. مطلب یہ ہوا کہ ان پڑھ آئے تو پتھریاں بتائے, اور رب جسے پڑھا کے بھیجے اس کے بارے میں پتھری نہیں پتھر بتائے کہ یہ کون. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مناظر اہل سنت. بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو سن لیجئے گا میرے بھائی. میرے آقا بطر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں, سنا دوں یہیں پہ ایک شعر سنا دوں, سنیں گے نا؟ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا رہا ہوں, سنیے محبت سے. کہاں تک نظر ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر. سب کی سمجھ میں آئے تو سب بول دو سبحان اللہ. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں.